کہ ایک چیز ہے خاتمہ بالخیر، اس کے متعلق ہم لوگ کثرت سے دعا مانگتے ہیں، ہر انسان دعا مانگتا ہے، ہر نماز کے بعد دعا میں بھی مانگتا ہے کہ خدا تعالیٰ میرا خاتمہ بالخیر، کہ ایک انسان پوری زندگی بہت نیک متقی پرہیزگار بھی گزرا، مگر آخری لمحے میں شیطان نے اس کو بھٹکا دیا، کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے لبوں پر رحمان کا کلمہ بھی آ سکتا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے، پوری کوشش ہوتی ہے کہ شیطان اپنا کلمہ جاری کروا دے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی پر نزا کی کیفیت ہوتی ہے تو ہم اس کے سہانے موجود ہوتے ہیں، ہم اس مرحوم کے جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نزدیک ذکر زیارت اور مختلف کیفیات کے ساتھ اس کے جسم و روح کو اس طرف توجہ مبذول رکھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر وقت میں اس کی جو روح ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے۔ یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے اس بات کی اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مگر خدا کا یہ بھی چیلنج ہے رہتی دنیا تک کے لیے کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کو بہکا نہیں سکے گا۔ انسان وقتی طور پہ بہک بھی جاتا ہے، مگر خدا تعالیٰ نے توبہ مغفرت کا راستہ کھولے، وہ پھر پلٹ آتا ہے، اور خدا یہ بھی فرماتے ہیں، معصومین بھی فرماتے ہیں کہ شیطان کی سب سے زیادہ کمر اسی وقت ٹوٹتی ہے کہ جب کوئی انسان یا تو مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر لیتا ہے یا صدقہ دیتا ہے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی بات ہے، اور دوسری والی بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے روح کی اور قلب کی اور نفس کی، تو آپ دیکھیں کہ سائنٹیفکلی ہم یہ بیان کرتے ہیں بایولوجیکلی کہ انسان کے جسم میں جو خون گردش کرتا ہے، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، رائٹ آرٹیکل، لیفٹ آرٹیکل، اور اس کے بعد پھر وہ دل تک پہنچتا ہے اور پھر دل سے جسم کے تمام حصوں تک وہ فلو کرتا ہے۔ مگر کیا کمال اللہ کا ترتیب یہ وہ سسٹم ہے کہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ نزل بہ روح الامین، جسے روح الامین نے اتارا آپ کے قلب پر تاکہ آپ تنبیہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی سائنٹیفکلی جس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جسم کے اندر جو دل کے خون کی گردش ہے اور دل تک پہنچنا، مگر خدا تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس کے قلب پہ اپنے نبی کے اور رسول کے قلب پر براہ راست اس چیز کو نازل فرما رہا ہے، اور وہی کی بنیاد بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے بھی ہم نے خواب کا بھی ذکر کیا کہ اس میں اچھے بھی خواب ہوتے ہیں، برے بھی خواب ہوتے ہیں، مگر وہی والی بات کہ جس سے ہم لے کے چلے تھے کہ جب ہم اپنی روح کی نشو و نما کرتے رہتے ہیں، روح کی گروتھ کرتے رہتے ہیں، کیوں کہا گیا کہ بتواسو بالحق کے بتواسو بالصبر، صبر کرو، جتنا تم یہ صبر کرتے چلے جاؤ گے تمہاری روح، تمہاری نفس، اس کی گروتھ ہوتی رہے گی۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جیسے ڈاکٹر فیض نے بھی کہا کہ کئی دفعہ ہم بہت خوفناک خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی چور یا ڈاکو آ گیا یا کوئی ایسی خطرناک صورتحال ہے، ہمارے منہ سے آواز نہیں نکل رہی ہوتی خواب میں، مگر ایک دم سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہماری لبوں پہ جاری ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو یاری کا عادی بنا دیا تھا، ہم نے اپنی روح کو امام زمانہ علیہ السلام سے مدد طلب کرنے کا عادی بنا دیا، ہم نے اپنی روح کی افزائش اس طریقے سے کر لی تھی، اس کی نشو و نما اس طریقے سے کر لی تھی کہ وہ خواب کی حالت میں کہ دیکھیں نا، خواب کی کیفیت ہی ایک ایسی ہے کہ جس میں کوئی فزیکل پروسیس نہیں ہو رہا، ہماری آنکھیں بند ہیں، ہمارے کان بظاہر کچھ نہیں سن رہے، مگر اس کے باوجود ہم یہ پوری سچویشن کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اس میں اچھا خواب بھی ہے اور برا خواب بھی ہے جس کو ہم دیکھ کر خوفزدہ بھی ہو رہے ہیں، مگر اچانک ایک چیز ہے جو کہ ہمیں سپورٹ دے رہی ہے، ہمیں ریسکیو کر رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ بے ساختہ، جیسے ڈاکٹر فیض نے بھی اور ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آواز نکلے، مگر آواز نہیں نکل رہی ہوتی، مگر یادی کی آواز نکل جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے بزرگان جنہوں نے، ہماری ماں جنہوں نے ہمیں گودوں کھلایا، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے اپنی گودوں میں ہمیں یادی کہہ کر جو ہے ہماری پرورش کی، اس کے بعد ہمارے ماں باپ جو ہمیں ان کی تھام کر مجالس سزا میں لے کے جایا کرتے تھے، اور پھر وہ کیفیات ہمارے دل، دماغ، ذہن پر سٹور ہوتی چلی گئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اچھے اعمال کے ذریعے ان کو محفوظ کیا، ذکر سننے اور بیان کرنے کے ذریعے اس کو ہم محفوظ کرتے چلے گئے، تو پھر وہ چیز نزا کے وقت بھی ہماری مدد کرتی ہے، اور وہ چیز پھر برزخ میں بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، ہر سٹیج میں، چاہے جیسے ڈاکٹر فیض نے کہا کہ جب روح بالکل اس طرح میں ہوتی ہے، بے چینی کی شکل میں ہوتی ہے، اور اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمارے جو گڈ ایکشنز ہیں اس کو جا کر سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو پروسیس مومن کے لیے کریٹ کیا ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ وہ اپنی روح پر ورک کرے، کیونکہ جسم کو تو فنا ہو جانا ہے، اور لیکن روح کو فنا نہیں، روح کو باقی رہنا، روح کو ایک اللہ تعالیٰ نے دائمی کیفیت دی ہے، اور اسی کے لیے